السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر افضل گجر اور آج ہزارہ ایکسپریس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں خرم صاحب، ان کا تعلق ہزیرہ داخلی ترنوائی ایبٹ آباد سے ہے۔ آج یہ اپنی ایک دکھ بھری داستان اور اپنے ایک شدید صدمے کے ساتھ ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ انہوں نے جو اپنا واقعہ بیان کیا ہے وہ ہمارے اس سوسائٹی کے ہر گھر کی کہانی ہے کہ یہاں پہ عورت ہونا کتنا بڑا جرم ہے۔ جو لوگ بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، وہ اس درد سے، اس کرب سے گزرتے رہتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کسی بھی جگہ میں بیاتے ہیں تو جب اس بیٹی پہ، جب اس بہن پہ ظلم ہوتا ہے تو ان تک جب وہ باتیں پہنچتی ہیں، گھریلو تشدد کی جب باتیں پہنچتی ہیں تو وہ کس صدمے سے گزرتے ہیں، کس طرح برداشت کرتے ہیں۔ یہی صورتحال لے کے آج خرم صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی گفتگو نے ہمیں خود بھی افسردہ کر دیا ہے۔ بات یہ نہیں کہ ظلم نہیں ہوتا، زیادتی نہیں ہوتی، ظلم اور زیادتی پوری دنیا میں ہوتی ہے، مگر جو لوگ شریف ہیں، قانون پسند ہیں، وہ ریاست سے امید رکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ان کے حقوق جو ہے وہ سلب کر رہا ہے تو ریاست اس کا مداوع کرتی ہے، انصاف فراہم کرتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ریاست جو ہے وہ اس نے جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ آج اگر کوئی بیٹی کسی گھر میں تشدد کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی جاتی ہے تو پھر مقتول کے ورثاء جو ہے وہ اپنی لاش کے ساتھ جو ہے وہ جیب بھر کر پیسوں کا لے کے تھانے میں جاتے ہیں۔ جب تک وہ پیسے تھانے میں نہیں دیتے تو ان کی FIR درج نہیں ہوتی، جب تک وہ تفتیشی افیسر کو پیسے نہیں دیتے تو ان کی تفتیش نہیں ہوتی، جب تک وہ ڈرائیور کو، پولیس کو گاڑی کا کرایہ نہیں دیتے تو اس وقت تک جو ہے وہ ان کی موقع ملاحظہ نہیں ہوتا، جب تک وہ وکیل کو پیسے نہیں دیتے تو ان کا کیس نہیں لڑا جاتا۔ تو یہ قتل سے لے کے تھانے سے لے کر عدالت تک چپے چپے پہ ان کو جو ہے نا اپنی لاش جو ہے وہ کندھے پہ اٹھا کے چلنا پڑتا ہے، اپنے ہر قدم پہ پیسے دینے پڑتے ہیں، رشوت دینی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جو ہے قاتل وہ عدالتی حکموں پہ باہر نکل کے آ جاتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں۔ تو مقتول جو ہے وہ نا امیدی اور مایوسی لے کر جو ہے وہ کبھی میڈیا کے پاس جاتے ہیں، کبھی وکلاء کے پاس جاتے ہیں، کبھی عدالتوں سے امید باندھتے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ آج ہم خرم صاحب سے بات کرتے ہیں، یہ خود اپنی داستان سنائیں گے کہ انہوں نے جب اپنی بیٹی کا رشتہ کروایا تو اس کے بعد ان پہ کیا بیتی، پھر اس کو کیسے قتل کیا، اور جو قاتل تھے وہ کتنے عرصے بعد باہر آ گئے۔ اب اس بچی جو قتل ہوگی اس کے قاتل کون ہیں؟ کیا یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ اس کے قاتلوں کو تلاش کرے؟ اگر وہ لوگ بے گناہ ہیں تو پھر قاتل کون ہے؟ وہ تو قتل ہو گئی ہے، اس کی قبر کو کون جواب دے ہے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ ہم خرم صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں ہزارہ ایکسپریس نیوز والوں کا کہ جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ میں اپنی بات کو ارباب اختیار تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرا نام خرم ہے اور میری بیٹی کا نام فاریہ خرم تھا۔ اس کی شادی تقریباً عرصہ 2.5 یا 3 سال سے نکاش ولد عبدالرشید سے ہوئی۔ تو ان ظالموں نے 4 تاریخ کو بڑی بے دردی سے میری بچی کو قتل کیا ہے، اور اس کو پہلے انہوں نے تشدد کیا، جس کی واضح رپورٹ، میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، اس میں واضح ہے کہ پہلے انہوں نے تشدد کیا۔ تشدد کے بعد انہوں نے خودکشی کا رنگ دینے کے لیے اس کو بے ہوشی کی حالت میں یا جس طرح، تو انہوں نے اس کو فائر مارا، اس کے سیدھا اسٹریٹ فائر لگا ہوا ہے پیٹ میں، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مطلب اس کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے کہ فائر مار کے یہ وہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ تو اس کے لیے ملزمان جو ہے وہ کیس فائل ہوا، تو اس کے بعد تھانے چلے گئے، پھر انہوں نے 1 دن کا ریمانڈ پولیس نے کیا اور وہ جیل چلے گئے، اور آج وہ لوگ رہا ہو چکے ہیں اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو میری ارباب اختیار جو ہیں معزز عدالت ہے، اور تفتیش اگر صحیح طرح سے ہو جاتی تو شاید غالباً وہ اتنی جلدی یہ ظالم لوگ نہ چھوٹتے۔ تو افسوس ہے کہ اس طرح ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تفتیش کی وجہ سے ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کی صحیح طرح سے تفتیش کی جاتی، چیزیں سامنے آتی
ہمیں پتہ چلتا کہ اصل واقعہ کس طرح ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ تو یہ صحیح طرح سے تفتیش کرنا پولیس کا کام تھا، اداروں کا کام تھا، اس میں ہمارا تو نہیں تھا کہ ہم اس کے شواہد اکٹھے کرتے، یہ پولیس کا کام تھا، صحیح طرح سے اس کی تفتیش کرتے کہ صحیح طرح سے پتہ چلتا اصل یہ واقعہ کس طرح ہوا اور کیا ہوا ہے۔ اور آخر میں میری آئی جی ڈی آئی جی صاحب سے، ڈی پی او صاحب سے، ڈی پی او ایبٹ آباد یاسر افریدی صاحب سے اور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ ہے، اور معزز عدلیہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ سب لوگ بیٹیوں والے ہیں، آج میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور اس لیے میں یہاں آیا۔